ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 150 کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے ہم آیت کے اوپر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر جو اہم نکات ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، اور جہاں بھی تم ہو۔ فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حالت میں بند نہ ہوگی۔ فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یہ اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور ہو سکتا ہے کہ تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیا، اور دیکھیے یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کر لو۔ پچھلی آیت میں بھی اسی طرح کا انداز تھا، اور یہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ قبلہ اللہ تعالیٰ نے آخرت تک یعنی قیامت قائم ہونے تک اللہ نے قائم کر دیا، اور یہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کے دل میں اس کی اس قدر اہمیت ڈال دی جائے تاکہ وہ کسی طرح کا تذبذب کا شکار نہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو، جدھر سے بھی تم ہو، جہاں سے بھی گزرو، اسی کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کے اوپر تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ مگر جو ظالم ہیں یعنی ظالم ہمیشہ خلاف بات کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کی طرف سے بات آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ڈر دل سے نکال کر میرا خوف دل میں رکھو اور مجھے سے ڈرو۔ اور آخر میں فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دوں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم راہ ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور چونکہ یہ آخری امت ہے، اللہ کی طرف سے آخری کلام اتر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس میں مکمل کرنے والے ہیں، تمام دین کے جو احکامات ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور اس دین کا ایک بہت بڑا ستون ہے اللہ کی طرف سے کہ نماز اللہ کے گھر اس گھر کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہنچاتا ہے، اور اس کی اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ، یا ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ تو ہدایت پر قائم رہنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں وہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے ہمیں اس پہ فوراً عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے ہدایت کے راستے اسی طرح ہیں۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف پھیرا کرو،
اور جہاں بھی تم ہو، ومن حیث خرجتا، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، واو عاطفہ، من حیث مرکب جاری، حیث خرجتا مرکب اضافی ہے اور خرجتا اس میں فعل ہے۔ خرجتا مادہ خا را جیم، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ خراجہ، مضارع یخرجو، نصرہ ینصرو، خرجہ یخرجو۔ خرجتا کدھر ہے؟ نصرتا کے وزن پہ، ماضی حاضر واحد مذکر کے لیے، تم نکلے۔ فولی وجہ کا، پس پھیر لو اپنا چہرہ۔ فولی فا اس میں عاطفہ اور ولی امر ہے، وجہ کا مرکب اضافی ہے۔ فا ولی، ولی کا مادہ واو لام یا، باب ہے سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ ولا، مضارع کا پہلا صیغہ یولی، سبہا یسبح، ولا یولی، یہ فعل معطل ہے، تعلیل کے بعد یہ فعل بنا۔ امر واحد کے لیے سبح، باب سبہا میں سبح، اور جمع کے لیے سبحو۔ ولا میں امر واحد ولی اور جمع کے لیے ولو، ولی سبح کی وزن پہ ہے، تم پھیر لو۔ شطر المسجد الحرامی، مسجد الحرام کی طرف۔ شطر المسجد مرکب اضافی اور المسجد الحرام مرکب توصیفی ہے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، واو عاطفہ، حیث حرف شرط ہے، ما اس میں زائدہ اور کنتم فعل ہے۔ کنتم اس کا مادہ کاف واو نون فعل ناقصہ میں سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، کانا یکونو کی گردان، کنتم، کنتم ماضی جمع حاضر مذکر، تم سب ہو۔ فولوا وجوہکم شطرا لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں، یعنی ظالم وہ کبھی بھی اپنی زبانیں بند نہیں رکھتے، وہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے۔ فولوا وجوہکم شطرا، اسی کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ فولو امر ہے، وجوہکم مرکب اضافی اور شطرہ مرکب اضافی۔ امر فا ولو مادہ واو لام یا، باب مزید فی کا سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ ولا، مضارع یولی، سبہا یسبح، ولا یولی۔ امر ہے واحد کے لیے سبح اور جمع کے لیے سبحو، واحد کے لیے ولی اور جمع کے لیے ولو، سبحو کے وزن پہ ولو، تم سب پھیر لو۔ لئلا یکون للناس، تاکہ لوگ نہ بنا سکیں۔ اس میں دیکھیں لی لام تعلیل ہے اور اللہ ان اور لا کا مرکب ہے اللہ، یکونا فعل ہے اور یہ فعل منصوب ہے، لام تعلیل کی وجہ سے یکونو تھا یکونا بنا، منصوب حالت میں آیا۔ للناس سے مرکب جاری ہے، علیکم حجتن، تمہارے اوپر کوئی حجت، علیکم مرکب جاری اور آگے حجتن اسم مرفوع ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، یہ کانا کا اسم ہے، پیچھے یکونو کانا کی گردان ہے اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے حجتن کی شکل میں۔ الا الذین، مگر وہ لوگ، الا استثناء، الذین اسم موصولہ، ظلموا منہم جو ان میں سے ظالم ہیں، ظلموا فعل ہے اور منہم مرکب جاری ہے۔ ظلموا منہم مادہ ظالموا کا ظا لام میم، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ ظلمہ، مضارع کا پہلا صیغہ یظلمو، ضربہ یضربو، ظلمہ یظلمو۔ ظلموا کدھر ہے؟ ضربو کے وزن پہ، ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے ظلم کیا، منہم مرکب جاری، من حروف جارہ میں سے ہے تو یہ مرکب جاری بنا۔ فلا تخشوہم واخشونی لأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون،
تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح فلاح کا رستہ پاؤ۔ فلا تخشوہم، تو ان سے تم نہ ڈرو، فا عطفہ، اور لا تخشو یہ فعل نہیں ہے، ہم ضمیر جمع غائب منفصلہ۔ تو لا تخشو یہ فعل کیسا ہے؟ لا تخشو کا مادہ خا شین یا، باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ خشیہ، مضارع کا پہلا صیغہ یخشا، سمیہ یسمعو خشیہ یخشا۔ خشیہ میں یا رفعلت میں سے ہے تو تعلیل کا عمل ہوا، خشیہ یخشا بنا۔ لا تخشو نہیں ہے جمع کے لیے، نہیں جمع کے لیے لا تسمعو ہے باب سمیہ میں، تو اسی طرح لا تخشو بنا لا تسمعو کے وزن پہ۔ فا اس میں عاطفہ ہے اور لا تخشو فعل نہیں ہے، اور ہم ضمیر جمع غائب منفصلہ۔ وخشونی، مجھ سے ہی ڈرو، واو عاطفہ اور اخشو امر ہے، نی واحد ضمیر واحد متکلم کے لیے، و اخشونی مادہ خا شین یا، ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ خشیہ، مضارع یخشا، سمیہ یسمعو خشیہ یخشا۔ اخشو کدھر ہے؟ امر جمع حاضر کے لیے، امر جمع اسمعو اور اسمعو کے وزن پہ اخشو، واو عاطفہ فعل امر ہے اخشو، اور ضمیر جمع متکلم منفصلہ کے طور پر یہاں نی آیا واحد متکلم کے لیے ضمیر کا صیغہ۔ وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ واو عاطفہ لی اتمہ، لی لام کئی ہے، اور لام کئی کی وجہ سے آگے فعل منصوب اتمو تھا اتمہ بنا، تو کئی نے فعل کو منصوب حالت میں تبدیل کر دیا۔ نعمتی مرکب اضافی ہے اور علیکم مرکب جاری ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ۔ واو عاطفہ لعل یہ حرف ناصبہ ہے، کم ضمیر جمع غائب کے لیے تہتدون فعل ہے، تو اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے۔ انا و اخواتہا، یہ وہ حروف ہیں جو اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور ان کو انا کی بہنیں یعنی انا و اخواتہا بھی کہتے ہیں، اور یہ ہیں انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل۔ اس میں لعل کم تہتدون، لعل خالدن مریضن، یعنی لعل نے خالدن کو خالدن حالت نصب دے دی، تو شاید کہ خالد بیمار ہو۔ لعل کا اسم منصوب کم، لعلکم، اور خبر تہتدون، اور پھر لعل میں امید اور اندیشے دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تہتدون مادہ ہا دال یا، باب اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ اہتدا، مضارع یہتدی، اختلافہ یختلفو، اہتدا یہتدی۔ تہتدون کدھر ہے؟ تختلفون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب ہدایت اختیار کرتے ہو۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیں تہتدون اختلافہ کے وزن پہ ہے، باب اختلافہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے اختلاف کرتے ہو، تم اپنی مرضی سے جو کرتے ہو وہ کام پوری اپنی کمٹمنٹ اور اپنی پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ، تو لہٰذا ہدایت بھی پانی ہے تو تم نے خود اس کو اختیار کرنا ہے۔ تہتدون کا مطلب اس لیے کہا بنایا گیا کہ اختیار کرو گے، تم اب ہدایت کو اختیار کرتے ہو، یعنی اپنی کوشش سے اور اپنے یعنی کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ پورے دلائل دیکھ کر جب تم دیکھتے ہو تو اس کی طرف بڑھتے ہو۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ انسان خود اس کی طرف بڑھے تو ملتی ہے۔ اگر آپ پیچھے رہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے جب چاہا تو مجھے ہدایت ملے گی، تو کبھی نہیں ملے گی، اس کے لیے خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 150 تک پڑھ لیا ہے۔
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو ہمیں احکامات دی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ایک بار پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے ہوئے یہ اللہ کے حضور وعدہ کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔